ایک وقت کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی کے ایک گاؤں میں رفیق نام کا ایک مزدور رہتا تھا۔ دن بھر کام کر کے رات کو تھک ہار کر لوٹتا تھا۔ اس کی بیوی سارا ایک سمجھدار اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، لیکن زندگی کی تنگ دستی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی تھیں۔ ان کی شادی کو کچھ سال ہو چکے تھے، لیکن اب دونوں میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ رفیق کو لگتا تھا کہ سارا اسے سمجھتی نہیں ہے، اور سارا کو لگتا تھا کہ رفیق بس پیسہ کمانے میں الجھا رہتا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن جذبات سمجھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک دن رفیق کام سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے جنگل کے راستے میں ایک روشنی سی چمکتی دیکھی۔ قریب جانے پر دیکھا کہ ایک پری نیلی چمک والی زخمی حالت میں ایک پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ بنا سوچے سمجھے رفیق نے پتھر ہٹا کر اسے آزاد کیا۔ پری کی سانسیں تیز تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکر تھا۔ پری نے کہا، انسان، تمہارا دل صاف ہے۔ آج تک کسی نے میری مدد نہیں کی، سب مجھے دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں۔ تم نے بنا کسی لالچ کے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ رفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، مدد انسانی فرض ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پری نے آنکھیں بند کی، پھر بولی، لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک انوکھا تحفہ دیتی ہوں۔ آج سے تم اور تمہاری بیوی دونوں ایک دوسرے کے دل کے جذبات محسوس کر پاؤ گے۔ تم دونوں کی محبت اس امتحان سے گزرے گی اور مضبوط ہوگی۔ پھر ایک چمک کے ساتھ پری غائب ہو گئی۔ رات کو رفیق نے محسوس کیا کہ اس کا دل اچانک اداس ہے۔ جب اس نے سارا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس لمحے رفیق کو سمجھ آیا کہ پری کا دیا ہوا تحفہ کام کر رہا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں ایک عجیب حالت میں تھے۔ اگر رفیق پریشان ہوتا تو سارا کا دل بھی بے چین ہو جاتا۔ اگر سارا غصے میں ہوتی تو رفیق کا سر چکرانے لگتا۔ پہلے یہ سب عجیب تھا، لیکن دھیرے دھیرے دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا۔ رفیق نے دیکھا کہ سارا دن بھر کام کرتی ہے، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتی ہے، اور سارا نے محسوس کیا کہ رفیق کی تھکان صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے۔ محبت اب لفظوں سے نہیں، جذبات سے چلنے لگی تھی۔ لیکن پھر ایک دن سارا نے رفیق کے دل میں ایک اجنبی تصور محسوس کیا، جیسے کسی اور عورت کی یاد، کوئی مسکراہٹ جو اس کے لیے نہیں تھی۔ اس رات سارا نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس درد کا اثر رفیق کے دل پر بھی ہوا۔ اس کا دل پھٹ گیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اگلی صبح رفیق نے پہلی بار اپنا دل کھولا۔ سارا، جو تصور تم نے محسوس کیا وہ ایک پرانی یاد تھی، لیکن اس یاد نے مجھے دکھایا کہ میری اصلی خوشی تم ہو۔ جب تم روتی ہو لگتا ہے میری روح بھی روتی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ سارا نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا، محبت تبھی مضبوط ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہارا درد میرا درد ہے رفیق۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ نیلی پری دوبارہ آئی۔ اس نے کہا، تم دونوں نے جذبات کا اصلی مطلب سمجھ لیا ہے۔ تمہارا درد، تمہاری محبت، سب کچھ اصلیت ہے۔ اب میں اپنا جادو واپس لیتی ہوں، تم دونوں آزاد ہو۔ رفیق نے پوچھا، آزاد، اس کا کیا مطلب ہے؟ پری بولی، محبت صرف تبھی اصلی ہوتی ہے جب جذبات بنا جادو کے سمجھے جائیں۔ پھر وہ مسکرائی اور ہوا میں اڑ گئی۔ اس دن کے بعد رفیق اور سارا کا رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ اب ان کی بات صرف لفظوں سے نہیں، دلوں سے بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے مل کر ایک چھوٹی سی دکان کھولی، لوگوں کی مدد کی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں سکون ڈھونڈنے لگے۔ محبت کا اصل مطلب ہے ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا، اور پھر اس دکھ کو خوشی میں بدل دینا۔ اور سب سے بڑی خوشی ہے ایک دوسرے کے لیے جینا۔